بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ یہ 18 ذی الحجہ قریب ہے اور یہ 2020 عیسوی 1441 ہجری ہے، اور 18 ذی الحجہ میں بہت بڑا واقعہ اور ثانیہ ہوا ہے۔ امام مظلوم، خلیفہ سوم، خلیفہ راشد، عشرہ مبشرہ، کاتب وحی، ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور انتہائی دردناک المناک طریقے سے ہوئی، تو جس کی تفسیر انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ ابھی جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی ایک جہت جامع القرآن ہونے کی حیثیت کہ موجودہ مصحف جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے یہ مصحف عثمانی ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جمع کیا اور صحابہ کو جمع کرنے کے احکام صادر فرمائے، اور پوری دنیا کے اندر مشرق سے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک یہی ایک مصحف، اسی کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ وہ امام، وہ صحابی جو 12 سال تک خلافت راشدہ پہ فائز رہے اور 44 لاکھ مربع میل پہ اسلامی پرچم کو لہرایا۔ بعض لوگوں کی اور بزرگوں کا وجود وہ دوسروں کے لیے باعث رحمت و انعام و اکرام ہوتا ہے۔ انہی حضرات اور برگزیدہ بندوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ چنانچہ انہی کی وجہ سے 14 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو جنت کی بشارت ملی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ یہ الگ موضوع ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ چونکہ 18 ذی الحجہ قریب ہے تو اس سے ریلیٹڈ جتنے مباحث ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ہم بیان کریں۔ نام عثمان رضی اللہ عنہ، اور والد کا نام عفان، دادا کا نام امیہ۔ اسی بنیاد پہ خاندان بنو امیہ کی طرف منسوب ہے اور بنی امیہ کہتے ہیں۔ وہ بیٹے عبد شمس کے، وہ بیٹے عبد مناف کے۔ عبد مناف پہ جا کے آپ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ ملتا ہے، اور ولادت عام الفیل کے تقریباً 6 سال بعد 577 عیسوی میں ہوئی۔ تو ان کا بڑا وسط جامع قرآن جو آخری کتاب ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، لیکن حفاظت کا ذمہ جن حضرات سے لیا یہ وہ حضرات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس رہے اور پیغمبر کی صحبت ان کو نصیب رہی، انہی کو صحابہ کہتے ہیں، اور جن کے ایمان کو قرآن نے کسوٹی کے طور پہ بیان کیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تو بہرحال اللہ نے بڑا حافظ عطا فرمایا تھا، تو ان کے سینوں کے اندر قرآن پاک محفوظ تھا۔ تو جس طرح سینوں میں محفوظ تھا، تو جیسے ہی قرآن نازل ہوتا گیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بڑے شوق و ذوق سے
ان کو یاد کرتے رہے، اپنے سینوں میں اس کو محفوظ کرتے رہے۔ تقریباً 10,000 صحابہ تک یہ تعداد پہنچتی ہے جو باقاعدہ حفاظ تھے، لیکن ساتھ ساتھ جس طرح سینوں میں محفوظ کرتے رہے، اسی طرح تحریری طور پہ بھی ان کو محفوظ کیا گیا۔ چنانچہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، جس کو انہوں نے صحیح سند سے نقل کیا ہے، کہ تحریری طور پہ قرآن پاک کو جو جمع کیا گیا ہے تو وہ 3 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں، عہد نبوی میں، دوسری مرتبہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں، عہد صدیقی میں، تیسری مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں۔ میں پوری تفصیل بتا دیتا ہوں تاکہ کسی قسم کا اشکال نہ رہے۔ یعنی عہد عثمانی میں تیسری مرتبہ اس کو جمع کیا گیا تحریری طور پہ۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اس کو کس طرح جمع کیا گیا؟ جیسے نازل ہوتا گیا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابی رضی اللہ عنہ کو بلاتے، لکھوا لیتے، تو اور اگر اس میں کچھ غلطی ہوئی تو اصلاح بھی فرماتے، پھر لوگوں کے سامنے لایا جاتا، لوگوں کو سنا دیتے۔ ان کو کاتبین وحی کہتے ہیں۔ تقریباً اگر ان کو جمع کیا جائے تو 40 تک ان کی تعداد پہنچتی ہے۔ امام بخاری نے کتابت پہ بھی باب قائم کیا ہے، اور یہ جو بیان کر رہا ہوں یہ بھی امام بخاری کے حوالے سے۔ یہ فضائل القرآن کے اندر کتاب جمع قرآن کا باب ہے۔ اچھا، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں یہ کوئی باقاعدہ مصحفی شکل میں یہ نہیں تھا، کتابی شکل میں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ یہ کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت نسخ کا سلسلہ بھی چلتا رہا، آیت نازل ہوتی ہے وہ منسوخ بھی ہوتی ہے، تو باقاعدہ اس کو اگر کتابی شکل دیتے تو کاٹ پیٹ بھی ہوتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کتابی شکل، جس کو مصحفی شکل کہتے، نہیں دی گئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات، وہ بیشتر آیات کسی خاص واقعے کی وجہ سے نازل ہوئی، احوال کے مطابق قرآن کا نزول ہوتا تھا، جس کو شان نزول کہتے ہیں۔ تو اور قرآن کا جو ترتیب مصحفی ہے وہاں پہ باقاعدہ مضامین کا ربط ہے، لیکن جو ترتیبی نزولی ہے تو وہاں مضامین کا ربط نہیں ہے۔ جیسی ضرورت ہوئی تو موقع محل کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا، تو اس وجہ سے اس کو باقاعدہ ایک کتابی شکل نہیں دی گئی۔ اور دوسری جو عہد و عہد صدیقی ہے، اس میں قرآن کو جمع کیا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی، تو ظاہر ہے وہی تو منقطع ہو گئی۔ اب حالات کا تقاضا یہ تھا کہ ان آیات کو اور صورتوں کو جو مختلف جگہوں میں محفوظ ہے ان کو یکجا کر کے ایک کتاب بنائی جائے، ایک مصحف بنائی جائے۔ چنانچہ وہاں ان کو باقاعدہ جمع کیا گیا، اور ضرورت یہ پیش آئی، مغازی کے اندر تفصیل ہے، جنگ یمامہ، وہاں پہ 70 قرہ شہید ہو گئے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے، انہوں نے توجہ دلائی
تو انہوں نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دے دی، اور وہ مصحف جن کو جمع کیا گیا تو وہ صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، اور پھر حفصہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ چنانچہ امام بخاری نے موسیٰ بن اسماعیل کے حوالے سے اس روایت کو باقاعدہ نقل کیا ہے۔ ان زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال ارسل الی ابو بکر الصدیق مقتل اہل الیمامۃ فاذا عمر بن الخطاب عنده قال ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اہل یمامہ کی جنگ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلا بھیجا، تو دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یمامہ کی جنگ میں قرآن مجید کے قاریوں کی بڑی تعداد وہ مغازی میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ، باقاعدہ بخاری شریف پڑھائیں گے درسن، تو یہ کتاب المغازی میں پڑھا دیں گے۔ 700 تعداد یا اس سے بھی زیادہ قرات ہے، وہ شہید ہو گئے، تو ان کی شہادت ہو گئی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ کفار کے ساتھ دوسری جنگوں میں قرائے قرآن اگر شہید ہوتے گئے تو قرآن مجید کا بہت بڑا حصہ جو ان شہید نوجوان قراء کے سینوں میں ہے جاتا رہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ قرآن مجید کو باقاعدہ صحیفوں میں جمع کرنے کا حکم دے دیں۔ وَإِنِّي أَخْشَىٰ أَن يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ بِالْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِّنَ الْقُرْآنِ وَإِنِّي أَرَىٰ أَن تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ، جمع قرآن کا آپ حکم دے دے۔ تو میں نے کہا عمر سے كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عمر سے کہا رضی اللہ عنہ کہ آپ ایک ایسا کام کس طرح کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں نہیں کیا؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ قال عمر هذا واللہ خیر، اس میں خیر ہے۔ چنانچہ ہم یہاں سے ہمارا استدلال ہے کہ سنت جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اسی طرح سنت خلفائے راشدین مہدیین کا ہے۔ علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین المہدیین، تو خلفائے راشدین مہدیین عضو علیہ بالنواجذ، ان کو بھی مضبوطی سے پکڑے رکھنے کا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلم یزل عمر یراجعنی حتی شرح اللہ صدری لذالک، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات مسلسل مجھ سے کہتے رہے، آخرکار اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مجھے بھی شرح صدر عطا فرمایا، اور میری بھی وہی رائے ہو گئی جو عمر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا، تم جوان عقل مند آدمی ہو اور ہم تم کو متہم بھی نہیں کر سکتے، یعنی کوئی جھوٹ وغیرہ کا شبہ بھی تمہارے اوپر نہیں، بلکہ تمہارے اوپر اعتماد ہے، اور تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی لکھا کرتے تھے، انک رجل شاب عاقل لا نتہمک، ہم تم کو متہم بھی نہیں قرار دیتے، وقد کنت تکتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا اس لیے تم ہی قرآن مجید کو متفرق مخطوطات سے تلاش کر کے جمع کرو، فتتبع القرآن فاجمعہ، اس کو تلاش کر کے جمع کرو۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ فواللہ لو کلفونی نقل جبل من الجبال ما كان اثقل علی مما امرنی به من جمع القرآن، اتنا مشکل کام تھا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم
اگر یہ لوگ پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ کو منتقل کرنے کے لیے کہتے تو یہ میرے لیے اتنا گران نہیں تھا جتنا قرآن مجید کی ترتیب اور جمع کا حکم۔ میں نے عرض کیا آپ حضرات یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کو عرض کیا ایسا کام کرنے پہ کس طرح آمادہ ہو گئے جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا۔ پھر وہی دلیل آ گئی، پیغمبر کی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت، چاروں خلفاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ خدا کی قسم یہ ایک نیک کام ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر یہ جملہ دہراتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی شرع صدر فرمایا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی شرع صدر ہو گیا، جس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شرع صدر ہوا تھا۔ چنانچہ میں نے قرآن مجید کی تلاش شروع کی اور میں اس کو جمع کرنے لگا کھجور کی شاخوں سے، پتھروں سے اور لوگوں کے سینوں اور حافظوں سے۔ تو فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُصُبِ وَاللَّخَافِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ، تینوں جگہوں سے تلاش کرنے لگا۔ جو کھجور کے شاخوں پہ لکھا گیا تھا، جو پتھروں پہ لکھا گیا تھا، اور لوگوں کے سینوں میں، حافظوں میں تھا۔ اس لیے کہ اس طرح کے پریس اور کاغذات تو اس وقت تھے نہیں، تو یہ تین چیزیں تھیں جہاں پہ قرآن محفوظ تھا۔ یہاں تک کہ میں نے سورۃ توبہ کی آخری آیات صرف ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس لکھی ہوئی پائی، اس کے علاوہ اور کسی کے پاس لکھی ہوئی نہ تھی۔ اگرچہ یاد بہت لوگوں کو تھی مگر مکتوب انہی کے پاس ملی، یہ نہیں کہ اور کسی کو پتہ نہیں تھا، مکتوب صرف ان کے پاس ملی۔ اور وہ آیت یہ تھی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، سورۃ برات کے خاتمے تک۔ پھر یہ مصحف جو زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے جمع کیا تھا، فَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، پھر یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، ان کے پاس رہا۔ پھر ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، ثم عند عمر حیاتہ، ثم عند حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما، پھر اس کے بعد ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما کے پاس رہا۔ تو بہرحال یہ امام بخاری نے باقاعدہ اس کو نقل کیا ہے۔ اچھا، اس مصحف جو عہد صدیقی میں یہ تھا تو اس کی خصوصیات کیا تھی؟ آیت قرآنیہ تو مرتب تھی لیکن صورت مرتب نہ تھی، ہر صورت الگ الگ تھی، اور اس میں 7 قراتیں موجود تھی۔ انزل القرآن علی 7 احرف، 7 لغتیں جو عرب کی تھی تو وہ اس کے اندر موجود تھی۔ اس کی تفصیل اس پہ امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا ہے، اس کی بھی 7 قرات اور 7 حروف سے کیا مراد ہے اس کی بھی تفصیل بیان کریں گے۔ اور ان میں صرف غیر منسوخ التلاوہ جو آیاتیں تھی وہ جمع کی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد عہد عثمانی جو ہمارا موضوع ہے، اور یہ 2 عہد، عہد نبوی اور عہد صدیقی، یہ ہم نے تمہید اور توطیہ کے طور پہ بیان کیا تاکہ عہد عثمانی سمجھ میں آئے کہ اس میں قرآن پاک کو کس طرح جمع کیا گیا۔ تیسری بار جو قرآن کو جمع کیا گیا وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع کیا گیا، اور ہوا یہ کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلام عرب سے عجم کی طرف منتقل ہو گیا۔ وہاں پہ مجاہدین تھے، تجار تھے، مبلغین تھے، ہر جگہ اسلام پھیلا، تو 7 قرات وہ سب پڑھنے لگے۔ صحابہ کو تو اختلاف کا اندیشہ نہیں تھا، عربی تو ان کی مادری زبان تھی، لیکن عجم میں اختلاف ہوا 7 لغات اور 7 قراتوں پہ۔ تو ایک بولتا تھا کہ میری قرات صحیح ہے، دوسرے بولتے تھے کہ ہمارا قرات صحیح ہے، تو ایک قسم کے فتنے کا اندیشہ ہو گیا اس کی وجہ سے۔ تو اس لیے
یہ ضرورت پیش ہو گئی کہ ایک قرات پہ وہ سب کو جمع کیا جائے، ایک ایسا نسخہ ہو جو پورے عالم اسلام کے لیے ایک مجمع علیہ ہو اور اختلاف کی صورت ختم ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 صحابہ کو مستقل طور پہ لغت قریش کے مطابق قرآن مجید جمع کرنے کا حکم دیا کہ لغت قریش کے مطابق جہاں پہ قرآن نازل ہوا ہے اس قرآن کو جمع کیا جائے۔ ان میں سے ایک صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے، وہ انصاری تھے، باقی 3 حضرات وہ قریشی تھے، سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ حضرت عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، یہ قریشی تھے۔ چنانچہ اسی روایت کو امام بخاری نے دوسرے نمبر پہ نقل کیا ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدثہ ان حذیفہ بن الیمان قدم علی عثمان وکان یغازی اہل الشام فی فتح ارمینیہ و آذربائیجان، کہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آرمینیا اور آذربائیجان کے فتح کے سلسلے میں شام کے غازیوں کے لیے سامان جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے، تو تاکہ وہ اہل عراق کو ساتھ لے کے جنگ کرے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں اہل شام اور اہل عراق کے قرآن مجید کے قرات کے اختلاف کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ فَأَفْزَعَ حُذَیفَةَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ فَقَالَ حُذَیفَةُ لِعُثْمَانَ، چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا، یا امیر المؤمنین، اس سے پہلے کہ یہ امت مسلمہ بھی یہودی اور نصرانیوں کی طرح کتاب اللہ میں اختلاف کرنے لگے، آپ اس کی خبر لیجئے۔ یا امیر المؤمنین ادرک هذه الامہ قبل ان يختلفوا فی الکتاب اختلاف الیہود والنصارى، یہ مشہور جملہ ہے حدیث کا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ، جو پچھلی روایت میں گزرا کہ جو عہد صدیقی میں مصحف مرتب ہوا، وہ آخر میں جا کے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کے پاس پہنچ گیا تھا، تو حضرت حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کے پاس کہلا بھیجا کہ صحیفے جنہیں زید رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم سے جمع کیا تھا، جن پہ قرآن کریم مکمل لکھا ہوا تھا، ہمیں دے دے تاکہ ہم انہیں مصحفوں میں کتابی شکل میں نقل کروا لیں، پھر اصل ہم آپ کو واپس کروا دیں گے۔ چنانچہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے وہ صحیفے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت، عبداللہ ابن زبیر، سعید بن العاص اور عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ان صحیفوں کو مصحفوں میں نقل کرے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جماعت کے 3 قریشی صحابیوں سے فرمایا کہ اگر آپ لوگوں کا قرآن مجید کے کسی لفظ کے سلسلے میں حضرت زید رضی اللہ عنہ سے، جو کہ انصاری تھے، اختلاف ہو تو اسے قریشی زبان کے مطابق لکھا کرے، قریش کے زبان کے مطابق لکھا کرے، کیونکہ قرآن مجید وہ قریش ہی کی زبان میں نقل ہوئی ہے۔ تو فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوا حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِبِ رَدَّ عثمان الصُّحُفَ إِلَى حَفْصَةَ، تو جب ان حضرات نے تمام صحیفے مختلف مصاحب نسخوں میں نقل کر چکے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحیفوں کو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو واپس لوٹا دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان صحیفوں کو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو واپس لوٹا دیا وعدے کے مطابق۔
اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان نقل شدہ مصاحب میں سے ایک ایک نسخہ اپنے سلطنت کے ہر علاقے میں بھیج دیا. ایک نسخہ مکہ مکرمہ میں، ایک کوفہ میں، ایک بصرہ میں، ایک شام میں، اور ایک نسخہ مدینہ منورہ میں رکھا. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اس کے سوا کوئی چیز اگر قرآن کی طرف منسوب کی جاتی ہے، خواہ وہ کسی صحیفے یا مصحف میں ہو، اسے جلا دیا جائے. ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے خارجہ ابن زید ابن ثابت نے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے سنا. حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مصحف کی صورت میں قرآن مجید کو نقل کر رہے تھے تو سورہ احزاب کی آیت نہیں ملی، حالانکہ میں اس آیت کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کیا کرتے تھے. پھر ہم نے اسے تلاش کیا تو کہیں تو لکھی ہوئی صورت میں کہ ہم پائے تو وہ خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس لکھی ہوئی ملی، اور وہ آیت یہ تھی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. چنانچہ ہم نے اس آیت کو اس کی صورت مصحف میں لکھ دیا. تو یہ روایت امام بخاری اس باب میں دوسری اور آخر لے کے آئے باقاعدہ. اور یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں قرآن کو جمع کرنے کا تفصیلی واقعہ اور روایت اور حدیث میں نے آپ کے لوگوں کے سامنے پیش کر دی. اب اس کی خصوصیات کیا ہے؟ عہد صدیقی میں جو مصحف تیار کیا گیا تھا اس میں صورت مرتب نہ تھی، بلکہ ہر صورت الگ الگ تھی. عہد عثمانی کے اندر اس کو باقاعدہ مرتب کر کے پیش کیا گیا، جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، جس کی صحت پیغمبر علیہ السلام سے ثابت تھی اور اس کے غیر منسوخ ہونے تلاوہ ہونے کا یقین تھا، وہ موجود ہے. اچھا، وہ کتنے مصاحف تھے؟ مشہور یہ کہ وہ 5 نسخے تیار کیے گئے، بعض نے 4 کیا. ابو حاتم سجستانی نے ان نسخوں کی 7 تعداد باقاعدہ نقل کی ہے کہ ایک نسخہ مدینہ منورہ میں، ایک مکہ مکرمہ میں جس طرح میں نے بیان کیا، ایک شام میں، ایک یمن میں، ایک بحرین میں، ایک بصرہ میں اور ایک کوفہ میں بھیجا. اور جو باقی نسخے ہیں ان کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ طلب کرنے کا باقاعدہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، ایک بہت بڑی دینی خدمت تھی کہ امت فتنوں سے بھی بچ گئی اور قرآن کی ایک جامع صورت ہم اور آپ کے سامنے آ گئی جس کی ہم تلاوت کر رہے ہیں. تو ایسی شخصیت ان کو بہت بے دردی کے ساتھ 18 ذی الحجہ پہ شہید کیا گیا، جن کا واقعہ انشاءاللہ ہم تفصیلاً بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.